السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جو غزہ پہ حملے کیے ہیں، آپ تک وہ ویڈیوز بھی آ رہے ہوں گے یا نیوز بھی آ رہی ہوگی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ عورتیں، بچے اور بوڑھے اور جوان بھی مارے جا چکے ہیں اور مر رہے ہیں آج بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے رہواسی ہیں، سویلینز ہیں، لیکن جہاں 200-300 غزہ کے سویلینز مارے جاتے ہیں، وہاں بامشکل 2 سے 3 حماس کے سولجر جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں گودی میڈیا نے جو پرچار کیا ہے اور ہمارے دماغوں میں جو بات ڈال دی ہے اور جو رپورٹس دے رہے ہیں سراسر غلط ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں گودی میڈیا ہے، اسی طرح ہر کنٹری میں گودی میڈیا ہوتے ہیں، اسرائیل میں بھی ہیں۔ الجزیرہ کو اسرائیل نے بین کر رکھا ہے، کیونکہ الجزیرہ ایک واحد چینل ہے جو غزہ کی ساری رپورٹنگ کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اسے بین کیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے دن سے لے کر کل تک جو جنگیں، جو حملے ہوئے ہیں، اس میں کہاں سے کتنے لوگ مرے ہیں، کس سائڈ سے۔ لسٹ آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے، جنگ کا پہلا دن 7 اکتوبر 2023، اسرائیل کے 100 مارے گئے، غزہ کے 200۔ دوسرا دن 8 اکتوبر، اسرائیل کے 500 لوگ مارے گئے، غزہ کے 170۔ تیسرا دن 9 اکتوبر، اسرائیل کے 200 لوگ مارے گئے اور غزہ کے 140۔ چوتھا دن 10 اکتوبر، اسرائیل کے 100 لوگ مارے گئے اور غزہ کے 260۔ پانچواں دن 11 اکتوبر، اسرائیل کے 300 لوگ مارے گئے اور غزہ میں 180۔ چھٹا دن یعنی 12 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 250 لوگ 250 لوگ مارے گئے۔ 13 اکتوبر، اسرائیل میں 100 لوگ مارے گئے، جبکہ غزہ میں 599۔ آٹھواں دن 14 اکتوبر، اسرائیل میں 100 لوگ مارے گئے اور غزہ میں 101۔ نواں دن یعنی 15 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 429 لوگ مارے گئے، 429۔ 10واں دن یعنی 16 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، غزہ میں 341 لوگ مارے گئے۔ 11واں دن 17 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 330 لوگ مارے گئے۔ 12واں دن یعنی 18 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 478 لوگ مارے گئے۔ 13واں دن یعنی 19 اکتوبر، اسرائیل میں 3 لوگ مارے گئے، جبکہ غزہ میں 307 لوگ مارے گئے۔ 14واں دن یعنی 20 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 352 یعنی 352 لوگ مارے گئے۔ 15واں دن یعنی 21 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 248 لوگ مارے گئے۔ 16واں دن یعنی 21 اکتوبر، اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غزہ میں 266 لوگ مارے گئے۔ 17واں دن
یعنی 22 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 436 لوگ مارے گئے۔ 18واں دن یعنی 23 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 704 یعنی 704 لوگ مارے گئے۔ یہ 18واں دن کا تھا۔ 19واں دن یعنی 24 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 755 یعنی 755 لوگ مارے گئے۔ 20واں دن 25 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 482 لوگ مارے گئے۔ 21واں دن یعنی 27 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 298 لوگ مارے گئے۔ 22واں دن 28 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 377 لوگ مارے گئے۔ 23واں دن اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 297 لوگ مارے گئے۔ اور 24واں دن یعنی 30 اکتوبر اسرائیل میں کوئی نہیں مارا گیا، جبکہ غازہ میں 306 لوگ مارے گئے۔ الجزیرہ نے اس کا ٹوٹل بھی کیا ہے۔ اسرائیل کے 1403 لوگ مارے گئے، جبکہ غازہ کے 8306 لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، سورس بھی دیا گیا ہے الجزیرہ کا۔ ناظرین، یہ وہ لسٹ ہے جو وہاں کے اسپتال وغیرہ سے ملی ہے۔ اب بھی لاشیں نکل رہی ہیں بچوں کی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کی بھی رپورٹس آئی ہے کہ 30,000 صرف جو ہے یا اس کے آس پاس صرف بچے مارے گئے ہیں۔ 2 یا 3 دن پہلے ہی جو حملہ ہوا اس میں 1 دن کا بچہ مارا گیا، جہاں اس کی برتھ سرٹیفکیٹ ملنی چاہیے تھی وہاں اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملی۔ چاہے اسرائیل کے بے قصور مارے گئے ہوں یا غازہ فلسطین کے، بے قصور ہی ہوتے ہیں۔ یہاں جنگ حماس کے خلاف تھی تو آپ کو اندر انٹر کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن اسرائیل کی فوجیں جو ہیں ڈر کے مارے ٹینکوں سے باہر نہیں آ رہی ہیں۔ ٹینک اپنی جگہ کھڑے ہیں غازہ اسرائیل بارڈر پر، اندر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹس دے رہا ہوں۔ ٹینکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینک جام ہو چکے ہیں، وہ باہر نکلنے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے تو ایک رپورٹ یہ بھی دی تھی 2 یا 4 دن پہلے کہ جب غازہ میں اسرائیل کی فوجیں کچھ ٹکڑیاں گئی تو حماس کے لڑاکوں کو دیکھ کے ان کی پیشاب تک نکل گئی۔ ناظرین، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اسرائیل زمینی لڑائی شروع کرتا ہے تو پھنس جائے گا۔ خیر، سارے معاملے ایک طرف، لیکن جہاں بے گناہ معصوم مارے جا رہے ہیں اس کے لیے شاید ہی کوئی آواز اٹھے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اپیل کو سنا پہلے بھی، جس پہ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بین کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، یہاں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جب ہم اسرائیل کے پروڈکٹ کو بین کر چکے ہیں تو اب ایک قدم اور غازہ کے مظلوم اور معصوم بے گناہ مرنے والے لوگوں کے لیے ہمیں ایک قدم اور بڑھانا ہوگا۔ اسرائیل کے سپورٹ میں جتنے بھی ملک کھڑے ہیں، برٹن یعنی انگلینڈ جسے کہتے ہیں، امریکہ، جرمنی اور بھی جو ملک ہیں،
میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پروڈکٹ کو بھی آپ پوری طریقے سے ایمانداری کے ساتھ بینڈ کر دیجیے۔ اگر آپ کو بینڈ کرنے میں دشواری لگتی ہو تو ذرا غازہ کے ان بچوں کو اپنے سامنے رکھیے گا، ان ماؤں کو، ان عورتوں کو، ان بے قصور لوگوں کو جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اب بھی دبے ہوئے ہیں ملبے کے نیچے، جہاں پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ اسپتال کے ڈاکٹرز جو وہ ہم سلائن چڑھاتے ہیں نا اپنے جسم میں، جو گلوکوز کا پانی ہوتا ہے، وہ پی کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ جو مدد بھیجی جا رہی ہے غازہ کے لیے، اسرائیل نے اسے روک رکھی ہے۔ کئی ہزار ٹرک کھڑے ہیں مدد کے لیے، لیکن اسرائیل جو ہے اسے انٹر ہونے نہیں دیتا ہے، اور اگر دیتا بھی ہے تو چھٹ پٹ اندر ٹرک جا پا رہے ہیں۔ تو آواز اٹھائیے، بینڈ کیجیے، بینڈ کیجیے امریکہ پروڈکٹس، بینڈ کیجیے انگلینڈ کے پروڈکٹ، بینڈ کیجیے جرمنی کے پروڈکٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔